बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिल से अल्लाह का हर फैसला तस्लीम करना है। अल्लाह का हर फैसला खैर और हिकमत से भरा हुआ होता है। हमने अल्लाह की रज़ा खुशनुदी हासिल करने के लिए दिल की खुशी से अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी रहना है। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी आजमाइशों के मुकाबले में अजर भी बड़ा है। यकीनन अल्लाह ताला जब किसी बंदे या कौम को पसंद करता है तो उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। चुनाचा जो अल्लाह की तकदीर पर राजी रहा उसे अल्लाह की रज़ा मिल जाती है, और जो अल्लाह के फैसले पर नाराज हो अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी होगी कि यकीन के बगैर दुआएं अधूरी हैं। दुआ सब कुछ कर सकती है। जो मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए दुनिया के लिए देना नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हो वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, जो इस पूरे निज़ाम हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता है और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में और शाम रात में बदल जाती है, जो तुम्हें आज तक संभालता आ रहा है। वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा? अल्लाह से जब भी मांगो, जिससे भी मांगो, वो सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीनों में छुपे हर राज से भी वाकिफ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद कबूल होती, खुद नजर आएंगी, खुद ही मौजे होते नजर आएंगे इंशाल्लाह। ये 3 दुआएं अपने लिए लाजमी मांगा करें। या अल्लाह, मुझे ऐसे गुनाह से बचा ले जिसकी आप तौबा कबूल नहीं करेंगे। या अल्लाह, मुझे ऐसे गुनाह से अपनी पनाह में रख जिसकी वजह से तमाम नेक अमाल ज़ाया हो जाएं। या अल्लाह, मुझे ऐसे लोगों में शामिल फरमा दीजिए जिनके गुनाह आप नेकियों में बदल देते हैं। आमीन सुम आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह नजम की आयत नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नजर ने जो कुछ देखा दिल ने इसमें झूठ ना मिलाया। इसकी तफसीर है, यानी ये मुशाहिदा जो दिन की रोशनी में और पूरी बेदारी की हालत में खुली आंखों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, इस पर उनके दिल ने ये नहीं कहा कि ये नज़र का धोखा है, या ये कोई जिन या शैतान है जो मुझे नज़र आ रहा है, या मेरे सामने कोई ख्याली सूरत आ गई है और मैं जागते में कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बल्कि उनके दिल ने ठीक ठीक वही कुछ समझा जो उनकी आंखें देख रही थीं। उन्हें इस अमर में कोई शक लाहक नहीं हुआ कि फिलवाक़या ये जिब्राइल हैं, और जो पैगाम ये पहुंचा रहे हैं वो वाकई खुदा की तरफ से वही है। इस मकाम पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर वो क्या बात है जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे अजीब और गैर मामूली मुशाहिदे के बारे में कतन कोई शक लाहक न हुआ, और आपने पूरे यकीन के साथ जान लिया कि आपकी आंखें जो कुछ देख रही हैं वो वाकई हकीकत है, कोई ख्याल नहीं है और कोई जिन या शैतान भी नहीं है। इस सवाल पर जब हम गौर करते हैं तो इसके 5 वजूह हमारी समझ में आते हैं। नंबर 1 ये कि वो खारजी हालात में जिन में मुशाहिदा हुआ था उसकी सेहत का यकीन दिलाने वाले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुशाहिदा अंधेरे में या मुराकबे की हालत में या ख्वाब में या नीम बेदारी की हालत में नहीं हुआ था, बल्कि सुबह रोशन तुलू हो चुकी थी। आप पूरी तरह बेदार थे, खुली फिजा में और दिन की पूरी रोशनी में अपनी आंखों से ये मंजर ठीक उसी तरह देख रहे थे जिस तरह कोई शख्स दुनिया के दूसरे मनाजिर देखता है। इसमें अगर शक की गुंजाइश हो तो हम दिन के वक्त दरिया, पहाड़, आदमी, मकान, गर्ज जो कुछ भी देखते हैं वो सब भी फिर मशकूक और महज नज़र का धोखा ही हो सकता है। दूसरे ये कि आपकी अपनी दाखिली हालत भी उसकी सेहत का यकीन दिलाने वाली थी। आप पूरी तरह अपने होश व हवास में थे। पहले से आपके जहन में इस तरह का सिरे से कोई ख्याल ना था कि आपको ऐसा कोई मुशाहिदा होना चाहिए या होने वाला है। जहन इस फिक्र से और उसकी तलाश से बिल्कुल खाली था, और इस हालत में अचानक आपको इस मामले से सबका पेश आया। इस पर यह शक करने की गुंजाइश न थी कि आंखें किसी हकीकी मंजर को नहीं देख रही हैं,
بلکہ ایک خیالی ہیولہ سامنے آ گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ جو ہستی ان حالات میں آپ کے سامنے آئی تھی وہ ایسی عظیم، ایسی شاندار، ایسی حسین اور اس قدر منور تھی کہ نہ آپ کے وہم و خیال میں کبھی اس سے پہلے ایسی ہستی کا تصور آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ گمان ہوتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خیال کی آفریدہ ہے، اور نہ کوئی جن یا شیطان اس شان کا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے فرشتے کے سوا اور کچھ سمجھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، مسند احمد۔ ایک دوسری روایت میں ابن مسعود مزید تشریح کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک ایک بازو اتنا عظیم تھا کہ افق پر چھایا ہوا نظر آتا تھا، مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی شان کو شدید القوہ اور ذو مرہ کے الفاظ میں بیان فرما رہا ہے۔ چوتھے یہ کہ جو تعلیم وہ ہستی دے رہی تھی وہ بھی اس مشاہدے کی صحت کا اطمینان دلانے والی تھی۔ اس کے ذریعے سے اچانک جو علم اور تمام کائنات کے حقائق پر حاوی علم آپ کو ملا، اس کا کوئی تصور پہلے سے آپ کے ذہن میں نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر یہ شبہ کرتے کہ یہ میرے اپنے ہی خیالات ہیں جو مرتب ہو کر میرے سامنے آ گئے ہیں۔ اسی طرح اس علم پر یہ شک کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہ تھی کہ شیطان اس شکل میں آ کر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ شیطان کا یہ کام آخر کب ہو سکتا ہے اور کب اس نے یہ کام کیا ہے کہ انسان کو شرک و بت پرستی کے خلاف توحید خالص کی تعلیم دے، آخرت کی باز پرس سے خبردار کرے، جاہلیت اور اس کے طور طریقوں سے بیزار کرے، فضائل اخلاق کی طرف دعوت دے، اور ایک شخص سے یہ کہے کہ نہ صرف تو خود اس تعلیم کو قبول کر بلکہ ساری دنیا سے شرک اور ظلم اور فسق و فجور کو مٹانے اور ان برائیوں کی جگہ توحید اور عدل اور تقوی کی بھلائیاں قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ پانچویں اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے دل کو شکوک و شبہات اور وسوسوں سے پاک کر کے یقین و اذعان سے بھر دیتا ہے۔ اس حالت میں اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اور اس کے کان جو کچھ سنتے ہیں، اس کی صحت کے متعلق کوئی ادنا سا تردد بھی اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ وہ پورے شر و صدر کے ساتھ ہر اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر منکشف کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی مشاہدے کی شکل میں ہو جو اسے آنکھوں سے دکھایا جائے، یا الہامی علم کی شکل میں ہو جو اس کے دل میں ڈالا جائے، یا پیغام وحی کی شکل میں ہو جو اس کو لفظ بلفظ سنایا جائے۔ ان تمام صورتوں میں پیغمبر کو اس امر کا پورا شعور ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی شیطانی مداخلت سے قطعی محفوظ و مامون ہے، اور جو کچھ بھی اس تک کسی شکل میں پہنچ رہا ہے وہ ٹھیک ٹھیک اس کے رب کی طرف سے ہے۔ تمام خداداد احساسات کی طرح پیغمبر کا یہ شعور و احساس بھی ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جس طرح مچھلی کو اپنے تیراک ہونے کا، پرندے کو اپنے پرندہ ہونے کا اور انسان کو اپنے انسان ہونے کا احساس بالکل خداداد ہوتا ہے اور اس میں غلط فہمی کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح پیغمبر کو اپنے پیغمبر ہونے کا احساس بھی خداداد ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ وسوسہ نہیں آتا کہ شاید اسے اپنے پیغمبر ہونے کی غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 12، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ آیت نمبر 13، اور ایک مرتبہ پھر اس نے۔ آیت نمبر 14، سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا۔ آیت نمبر 15، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ملاقات کا ذکر ہے جس میں وہ آپ کے سامنے اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے۔ اس ملاقات کا مقام سدرۃ المنتہا بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے قریب جنت المأوا واقع ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں
اور منتہا کے معنی ہے آخری سرا۔ سدرۃ المنتہا کے لغوی معنی ہے وہ بیری کا درخت جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے۔ علامہ لوسی نے روح المعانی میں اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قریب قریب یہی تشریح ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اور ابن اسیر نے بھی کی ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم موا کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اس کی حقیقی نوعیت و کیفیت کیا ہے۔ یہ کائنات خداوندی کے وہ اسرار ہیں جن تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہے۔ بہرحال وہ کوئی ایسی ہی چیز ہے جس کے لیے انسانی زبان کے الفاظ میں سدرہ سے زیادہ موزوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی نہ تھا۔ جنت الماوا کے لغوی معنی ہے وہ جنت جو قیام گاہ بنے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جو آخرت میں اہل ایمان و تقوی کو ملنے والی ہے، اور اسی آیت سے انہوں نے یہ استدلال لیا ہے کہ وہ جنت آسمان میں ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں، اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے۔ ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں اور اس پر وہ یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ آخرت میں جو جنت اہل ایمان کو دی جائے گی وہ آسمان میں نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ یہی زمین ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔